السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام بنام سرکار کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ رانا بابی آپ کے سامنے موجود ہے. دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، موسم دھیرے دھیرے تبدیل ہو رہا ہے اور حالات بھی دھیرے دھیرے تبدیل ہو رہے ہیں. گزشتہ دنوں میں جو ہم نے حالات دیکھے ہیں، ان حالات میں سروائیول بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے جب آپ کے شہر میں یا آپ کے ملک میں جب بہت بدامنی پھیلی ہو اور بے چینی پھیلی ہو اور دماغی سکون نہ آپ کو مل رہا ہو، آپ نہ پراپر اپنا کام کر سکیں، نہ آپ اپنے روزمرہ کے معاملات کو نبھا سکیں، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے رہنا اس شہر میں، اس ملک میں. آپ کو پتہ ہے کہ جب 2020 میں کووڈ آیا تھا تب بھی ایک لاک ڈاؤن رہا کچھ ماہ. اس کے بعد گزشتہ دنوں میں بھی اسموک کی وجہ سے بھی گرین لاک ڈاؤن کی صورت میں بھی کچھ 10-15 دن کی چھٹی رہی ہمارے پنجاب کے مختلف شہروں میں. اب اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ ہم بات کریں گے آن لائن جو اسٹڈی سسٹم ہے. بچوں کو جو آن لائن کلاسز دی جاتی ہیں اس میں دیر آر سو مینی ایشوز جو بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اس میں بہت زیادہ ٹیکنیکل معاملات بھی ہیں، اس پہ بھی ہم آج گفتگو کریں گے. ہم اسٹوڈنٹس کی جانب سے بھی جو ایک نان سیریس بیہیویئر ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. بچے بالکل کمپیٹنٹ نہیں ہوتے، بچے زیادہ سیریسنس شو نہیں کرتے اپنی آن لائن کلاسز کے درمیان، اس کے حوالے سے بات کریں گے. ٹیچرس کی طرف سے بھی کون سی ایسی بیسک چیزیں ہیں جو شاید آن لائن کلاس کے اندر ہمیں نہیں دکھائی دیتی جو کہ ہونی چاہیے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اینڈ دیر آر سو مینی ادر ڈیٹیلس جو کہ آن لائن کلاسز کے فائدے اور نقصانات پر بیسڈ ہوں گے آج کے پروگرام میں. سو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں سر طارق ہاشمی صاحب کو پروگرام میں ویلکم کروں گا. سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا اکثر حصہ بنتے ہیں. پرنسپل کالج آف اورینٹل لینگویجز جس یونیورسٹی فیصل آباد ہیں، اور جب بھی تعلیم سے یا اسٹڈی کلچر سے ریلیٹڈ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، جب اس شعبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ہمیں سر کی جو ان کے جو امپورٹنٹ کامنٹس ہوتے ہیں اور ان کی جو تھاٹس ہوتی ہیں وہ کافی فائدہ مند ہمیشہ کی طرح لگتی ہیں. سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا میں. بہت شکریہ. سر اب ہم بات کریں گے جیسے کہ ہم نے ٹاپک میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. مجھے بتائیے سر، سب سے پہلے یہ جو آن لائن کلاسز کا سسٹم ہے یہ اسٹل ہمارے ہاں پاکستان میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے، ہر نظام میں جانے کے لیے آپ کو ایک ذہنی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، آپ کو عملی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو ساز و سامان بھی چاہیے ہوتا ہے، اور ساز و سامان بھی وہ جو کام کرے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں خرید لیں اور آپ نے سمجھا کہ میرا کام ہو گیا. اب ایک بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک ویژن ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ویژن یہ ہے کہ اگر آپ کو تعلیمی ادارے بنانے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، تو آپ برکس پہ پیسے خرچ نہ کریں. مطلب آپ بلڈنگز مت بنائیں. ہاں، آپ بلڈنگز نہ بنائیں. تو جتنا پیسہ آپ کو اس پہ خرچ کرنا ہے وہ آپ جو جدید سسٹم آ رہا ہے آن لائن کا، یا جو بھی اس کی اگلی ممکنہ صورتحال ہے، اس پہ آپ خرچ کریں. تو کہنا یہ ہے کہ دنیا اگر آن لائن تعلیم کی طرف گئی ہے تو کسی مجبوری کی حالت میں نہیں گئی ہے. ابھی آپ نے آغاز میں کووڈ کا ذکر کیا یا اسموک کا ذکر کیا، تو ہم تو آن لائن سسٹم کی طرف اگر گئے بھی ہیں تو مجبوری کی حالت میں، انہی کنڈیشنز میں. لیکن پوری دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے اس کو اختیار کر کے. تو اگر وہ اختیار کر کے جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا نے اس کے لیے ایک ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اساتذہ کو بھی تیار کیا ہے، طالب علموں کو بھی تیار کیا ہے، اور ماہرین تعلیم کو بھی اس پر تیار کیا ہے. سر یہ جو اسٹڈی ماڈل ہے پوری دنیا اس پر کام کر رہی ہے یا مختلف کنٹریز میں باقاعدہ اب یہ سسٹم سٹارٹ ہو چکا ہے، اس ماڈل پہ کام ہو رہا ہے؟ اس پر بہت حد تک کام ہو چکا ہے. بہت ساری یونیورسٹیاں جو ہے وہ آن لائن اس پہ عمل پیرا ہیں، اس پہ کام کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ابھی وہ تیار ہو رہی ہیں. مطلب ورچوئل جا چکی ہیں؟ ہاں، ورچوئل جا چکی ہیں. ورچوئل یونیورسٹیاں آپ اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، تو ورچوئل یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے، لیکن اب چونکہ پوری دنیا اس پر سوچ رہی ہے تو آگے کیا کیا مراحل آنے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک ذہنی تیاری اور ساز و سامان کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. لیکن جہاں تک اس نظام کو اختیار کرنے کی بات ہے تو نظام اختیار کیا جا چکا ہے. اچھا سر، ہمارے ہاں پاکستان میں ٹیچرز کو ابھی کیا اس طرح سے چیز سمجھائی نہیں جا پا رہی، کیونکہ کووڈ کے دوران بھی بہت زیادہ مسائل ہمارے بچوں کو دیکھنے کو ملے. کبھی انٹرنیٹ ایشو، تو کبھی ٹیچر نہیں ٹائم پر وقت دے پا رہے، یا جب لیکچر دیا جا رہا ہے تو وہ کچھ اس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ بچے کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور کلاس جو آن لائن چل رہی ہے اس میں اتنے بچے ہیں، اور کسی کو اگر اسپیکر آن کیا ہوا ہے تو اس میں ان اپروپریٹ جو ہے وہ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں، ہلڑ بازی بھی چل رہی ہوتی ہے. مطلب یہ ایک ایسا اوور آل سسٹم ہے جو کہ ابھی تک ہمارے پاکستان میں مجھے کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا.
اس کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے ایز این آلٹرنیٹ, بٹ اس کا کمپلیٹ ہمارے پاس وہ ماڈل نہیں ہے جس پر ہم اتنا ریلائی کر سکیں. ہاں بچہ اگر اسکول کالج نہ بھی جائے تو وہ سب کچھ اس کو آن لائن کلاس کے اندر مل جائے گا. آپ نے بالکل بجا فرمایا. جب کووڈ آیا تھا اور شروع میں کچھ اس طرح کے ہمیں یہ تجویز دی گئی تھی کہ آپ آن لائن کلاسز اٹینڈ کیجیے یا منعقد کیجیے, اس جملے کو میں دوبارہ بولتا ہوں. آپ کا نقطہ نظر بالکل درست ہے. جب کووڈ سٹارٹ ہوا تو آغاز میں اساتذہ کو یہ تجویز دی گئی کہ آپ جو ہے آن لائن کلاس جو ہے منعقد کیجیے, اور اس کے لیے ہم نے انعقاد کیا بھی. لیکن اب مسئلہ کیا ہے, ہمارا جو طالب علم ہے وہ تو بہت دور دور علاقوں میں رہتا ہے جہاں عام فون کی سہولت بھی نہیں ہے. تو جہاں عام فون کی سہولت نہیں ہے وہاں انٹرنیٹ کے سگنلز جو وہ نہیں ہیں. ہاں, تو وہ بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے تھے, ہمارا کوئی طالب علم جو ہے اس نے اگر محسوس کیا ہے کہ کسی جگہ انٹرنیٹ کے سگنل ٹھیک ہے تو وہ بیچارہ باہر گلی میں بیٹھا, اس نے دیکھا کہ ساتھ کوئی وہ کیفے پڑھائی کا شوق ہے تو اس یعنی شوق رکھنے والے طالب علموں نے تو یہاں تک بھی کیا. اساتذہ نے بھی جو اپنی وہ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی, لیکن مجموعی طور پر اس کو نہ اساتذہ نے اتنا زیادہ سنجیدہ لیا نہ طالب علموں نے اس کو سنجیدہ لیا. بلکہ کووڈ کے بعد جب ہماری ریگولر کلاسز شروع ہوئیں تو ہم نے طالب علموں میں بھی ایک خاص طرح کی سلگشنس, ایک خاص طرح کی سستی, ایک کاہلی محسوس کی. اساتذہ میں بھی ایک محسوس کی. میں ذاتی طور پر بہت متحرک رہنے والا استاد ہوں, لیکن مجھے بھی کچھ عرصہ لگا کہ میں دوبارہ سے اس کلاس میں آیا ہوں. تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہر شعبے میں, وہ چاہے تعمیر کا شعبہ ہے, چاہے تعلیم کا شعبہ ہے, چاہے سیاست ہے, چاہے تجارت ہے, تو وہ جو نئے ٹولز آ رہے ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز جو دستیاب ہو جاتی ہے تو ہم اس کو تو سمجھ لیتے ہیں کہ ایک نئی چیز آ گئی اور ہم اس کو جتنا کچھ اختیار کر سکتے ہیں ہم کریں, لیکن وہ جو اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار کرنا ہے تو وہ ہم اس کے لیے ہم تیار نہیں کرتے ہیں. میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا. جیسے دیکھیں ورک شاپس امپورٹنٹ ہیں, ٹریننگ سیشنز امپورٹنٹ ہیں. اگر تو آن لائن کلاس کسی ٹیچر نے دینی ہے, اگر آپ کو بوقت ضرورت آن لائن پہ جانا پڑتا ہے اچانک سے, جیسے گزشتہ دنوں میں بھی 14 دن کا گرین لاک ڈاؤن لگ گیا اور پھر کو 4-5 دن بعد پتہ چلا بچوں کو بھی کہ جی ہاں اب سے آن ورڈ, ابھی 4-5 دن ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کرنا کیا ہے. پھر انہوں نے 4-5 دن پہلے پلان کیا اور پلان کرنے کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ اوکے جی اب سے آن ورڈ جب تک یہ گرین لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوتا تو ہم آن لائن کلاسز جانے میں, زوم کلاس ہوگی اور اس میں آپ کا یہ شیڈول ہوگا, دس اینڈ دیٹ. مجھے سر آپ یہ بتائیے اس میں آپ کو حکومت کی کتنی غیر ذمہ دارانہ یہ چیز لگتی ہے کہ اگر تو یہ ڈیسیجن لینا ہے تو اس سے پہلے ان ساری چیزوں پہ نظر ثانی کرنا کیا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے تعلیمی ادارے کو بھی اگر لاک ڈاؤن کی صورتحال میں رکھنا ہے تو اس کی تیاری پہلے کی جائے اور پھر اس کو اناؤنس کیا جائے تاکہ تیاری کمپلیٹ اور بچوں کا نقصان نہ ہو. اس میں کیا کہیں گے؟ یہ بڑی اسپیشل, میں آپ کی اس میں رائے لینا چاہوں گا اسپیشلی. دیکھیے ہر کام کے لیے پیش بندی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. یہ جو اسموک کی کیفیت ہے یہ گزشتہ 3-4 برسوں سے ہے, اور اب ہم آ کر سن رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں, جو سرکاری مشینری ہوتی ہے, وہ تو ہوتی ہی اس لیے ہے کہ آپ اس کے لیے پیش بندی کریں. تو ہاں, تو سرکاری طور پر بھی سرکاری طور پر بھی یہ سہولتیں جو ہے وہ ابھی تک تعلیمی اداروں میں مناسب طور سے نہیں دی گئی ہیں. بلکہ آپ تو آن لائن کلاس کی بات کر رہے ہیں. مجھے تو جب میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں, جب میں اپنے ادارے میں ہوتا ہوں اور مجھے کوئی کام نیٹ پہ کرنا ہوتا ہے تو میں وہاں نیٹ پہ کام نہیں کر سکتا, وہاں نیٹ صحیح کام نہیں کرتا. اس کی نسبت وہ جو میں نے گھر میں تھوڑے بہت پیسے دے رکھے ہیں تو وہ گھر میں جو میرا نیٹ ہے وہ صحیح کام کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم تو یعنی مجبوراً آن لائن پہ جاتے ہیں نا, جبکہ دنیا اختیاراً جو ہے وہ آن لائن سسٹم وہ اختیار کر چکی ہے. ہاں, وہ اس ماڈل پہ جا رہے ہیں. تو اگر ہم مجبوری کی حالت میں بھی ہم نے جانا ہے تو ہمیں ہماری حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں عرصے میں جو اسموک کی کیفیت ہے وہ ہو سکتی ہے, یا آگے کچھ نوعیت کے ایسے حالات ایسے آ رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے مثلاً انتخابات ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے انتخابات میں 1.5 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے تعلیمی ادارے بند کر دیے, تو آپ بند نہ کیجیے, آپ آن لائن کلاسز جو ہے اس کا انعقاد کیجیے. لیکن اس کے لیے تعلیمی اداروں کو حتیٰ کہ طالب علموں کو آپ وہ پراپر جو ساز و سامان ہے, جو ایکوپمنٹ ہے وہ آپ دیجیے, تاکہ جب یہ کیفیت ہو تو پھر وہ سلگشنس نہ ہو, وہ ایک سستی اور کسالت کا مظاہرہ نہ ہو. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی پراپر ورک شاپ کرنی چاہیے,
اس سلسلے میں طالب علموں کو ذہنی طور سے تیار کرنا چاہیے کہ آن لائن کلاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہ اگر 8 بجے کلاس ہے تو آپ صرف حاضری کے لیے اپنا موبائل آن کر لو اور وہ جو کانوں میں آپ نے ایئر بڈز لگانے ہیں وہ آپ لگا لیں اور آپ شو کرا دیں کہ آپ کلاس میں بیٹھیں. نہیں, اس کے لیے آپ ذہنی طور سے یعنی آپ ان کی بھی ورک شاپ کیجیے کہ جب آپ کو. میں ابھی ہمیں بریک کی جانب جائیں گے, میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں. اور سر میں آپ سے 2 باتیں پوچھوں گا. سب سے پہلے کہ ورک شاپ میں آپ کون کون سی چیزیں سمجھتے ہیں ٹیچرس کے لیے, کہ ان کی پریکٹس میں کون کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے, اور اسی ورک شاپ میں آپ نے مجھے دوسری بات یہ بتانی ہے کہ وہ جو ٹیچرز ہیں وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کیا پراپر چیز لینی ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں آپ سے میں ابھی پوچھوں گا. ہم بریک کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خواتین حضرات, ہم واپس آ چکے ہیں اور ابھی طارق صاحب سے ہم جو کچھ بیسک انفارمیشن ہے وہ میں لینا چاہوں گا آن لائن کلاسز کے حوالے سے. پروگرام کے پچھلے حصے میں جیسے میں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے جو ورک شاپس ہیں کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں ٹیچرس کے لیے وہ بتائیے, اور پھر دوسری بات یہ بھی میں جاننے کی کوشش کروں گا اور ان سے ہم جواب لیں گے, بلکہ ان سے مشورہ لیں گے کہ بتائیے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو کیسے اس فریم میں اسٹک کر سکتے ہیں, ہم کیسے اس کو بٹھا سکتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر اپنی پوری کلاس لے. لیکن ان 2 باتوں سے پہلے, باتوں میں ہم طارق صاحب کی جانب جاتے ہیں اور سر سے پوچھتے ہیں. سر, ان 2 باتوں سے پہلے ایک ضروری بات, مجھے یہ بتائیے کہ ٹیچرز کو جب آن لائن کلاسز کے لیے جانا پڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ مسائل ان کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس سے پہلے ہم اس ٹاپک پہ جائیں کہ ورک شاپ میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے. اس ورک شاپ پر جانے سے پہلے مجھے بتائیے کہ ٹیچرز جو ہیں انہیں کن کن مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے جب اگر انہیں اسپیشلی آن لائن کلاسز کی جانب جانا جائے. دیکھیے, آن لائن کلاسیں ہوں یا آپ کی لائیو کلاسیں ہوں, یہ جو آپ تربیتی ڈگریاں لیتے ہیں سٹی کی یا ڈگری کی, یہ بی ایڈ کی, تو یہ کس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کو اگر لائیو کلاس میں جانا تو آپ کو کیا مسائل ہوں گے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن کلاس کیسے لینی ہے, اس کی کیا اخلاقیات ہیں, اس کے کیا لوازمات ہیں, اور خصوصاً دیکھیں آن لائن کلاس ہوتی ہے مشینری پہ, آپ کو اس مشینری کا پورا میکانزم سمجھنا چاہیے. یہ جو ورک شاپس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آئی ٹی کے ماہرین ہیں وہ اس کا پورا میکانزم اساتذہ کو سمجھائیں کہ یہ مشین ہے, اس پہ آپ کو اس کو آپ کیسے آن کرنا ہے, کیسے اس پہ آپ کو طالب علموں کو مخاطب ہونا ہے. جب آپ لائیو مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے کے ایکسپریشن جو ہوتے ہیں وہ لائیو ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اسکرین پہ ہوتے ہیں تو اب آپ کو اپنے چہرے کا ایکسپریشن جو ہے وہ کیسے رکھنا ہے. تو یہ جب میکانزم آپ پورا سمجھیں گے, آپ اس مشینری کو سمجھیں گے, اس مشینری کی پوری نفسیات کو سمجھیں گے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اچھے استاد ہوں گے. آج کل فون تو اسمارٹ فون تو تقریباً جو ہے وہ ہر بندے کے پاس ہے, بڑوں کے پاس بھی ہے, بچوں کے پاس بھی ہے, کیونکہ ایک چیز ہی ایسی ہے کہ اس کی ضرورت ہے آج کل کے اس دور میں. اور سم پیپل آر دیئر جو صرف اسپیشلی وقت کو گزارنے کے لیے بھی اسمارٹ فون کا یوز کرتے ہیں اور ایپس کا استعمال کرتے ہیں. تو کیا ٹیچرز جو آج کل کے دور میں بھی حاضر ٹیچر ہیں, کیا ان کے پاس وہ نالج آج بھی نہیں ہے, یا وہ لینا ہی نہیں چاہ رہے کہ اگر کوئی نئی چیز, کوئی نیا سافٹ ویئر آ گیا ہے, جیسے کہ اگر زوم پر آپ میٹنگ لیتے ہیں تو آپ کو اس کو لائیو کرنا ہے, آپ نے کس کو میوٹ کرنا ہے, کس کو ان میوٹ کرنا ہے, آپ نے خود کا اسپیکر آن آف کب کرنا ہے, اسکرین آن آف کیسے کرنی ہے. تو مطلب کیا وہ سمجھنا نہیں چاہتے, یا ان تک وہ پراپر جو ایجوکیشن ہے اس سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ یا کسی بھی میکینزم سے ریلیٹڈ وہ پراپر نہیں پہنچتی. کیا کہیں گے سوال سے؟ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اساتذہ کے پاس یا اسٹوڈنٹس کے پاس یہ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے پاس بھی یہ فون ہیں اور اسٹوڈنٹس کے پاس بھی یہ فون ہے. لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میں جب اپنے طالب علموں کو, ظاہر میں تو اردو کا استاد ہوں, اور جب ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو آپ ڈکشنریاں ہیں, یہ ضروری نہیں کہ آپ جا کر ڈکشنری کو کھولیں اور دیکھیں, یہ اس کا ایپ ہے. میں نے ایک 50,000 کی ڈکشنری خریدی ہے, لیکن اس کا ایپ یہاں موبائل میں فری ہے. تو طالب علم مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے. یعنی کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے یہ فون ہوں یا لیپ ٹاپ ہوں, انہیں علمی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا ہمارے شعور میں داخل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ان چیزوں کو سمجھنا کیسے ہے. دیکھیے, ظاہر ہے کہ نئی نسل چونکہ اس کے ساتھ ہی پروان چڑھی ہے تو وہ اس کو زیادہ سمجھتی ہے. اچھا, ہمارے ہاں ایک یہ انا ہوتی ہے کہ جو بڑا ہے اسی نے سکھانا ہے, جو چھوٹا ہے اس نے سیکھنا ہے, یہ ہم نے طے کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نئے دور میں ایسا نہیں ہے. اقبال کا ایک مصرع آپ نے سنا ہوگا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, یہ اقبال کا ویژن تھا.
تو اقبال جیسا فلاسفر جو ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد ہونا چاہیے اور وہ ہو سکتے ہیں. تو اگر ہمارے چھوٹے ہمیں کوئی ایسی بات سکھا سکتے ہیں جو آج کے دور ہاں تو ہمیں ان سے سیکھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو جب ہم اس طرح کی ایک فضا بنائیں گے کہ اس میں ہم باہمی طور پر ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں اور اساتذہ اگر اس کے پورے میکانزم کو سمجھیں گے تو پھر وہ صحیح معنوں میں ایک اچھے استاد کے طور پر اپنے آپ کو شو کر سکیں گے. لیکن ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ایک طالب علم کو آن لائن کلاس میں انگیج کیسے کرنا ہے. اب سوال تو یہ ہے کہ کیا لائیو کلاس میں ہم اپنے طالب علموں کو انگیج کرتے ہیں؟ ہم تو اس میں بھی انگیج نہیں کرتے. ہم کلاس میں آتے ہیں, اپنا لیکچر جھاڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کلاس کے دوران میں طالب علم سے کوئی چھوٹا سا سوال کر لیا جائے, یعنی مثلاً میں اپنے طالب علموں کو فرض کریں مجید امجد پہ لیکچر دے رہا ہوں, تو مجید امجد پہ انہیں ایک 10 منٹ بات کر کے اس کے بعد میں ان کو بتاتا ہوں کہ مجید امجد کی جو تصانیف ہیں تو بچوں آپ ایسے کیجئے, موبائل کھولیے اور ان کی تصانیف کے نام مجھے بتائیے. اب وہ ایک 2 منٹ کے لیے تھوڑا سا اپنے موبائل کو بھی, ایک ان کے ہاتھوں میں جو ایک تھوڑی سی خارش سی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو وہ کھولتے ہیں, پھر وہ مجھے بتاتے ہیں کہ سر اس کی پہلی کتاب جو شب رفتہ ہے. تو پھر میں شب رفتہ پہ بات کرتا ہوں کہ شب رفتہ سے مراد ہے کہ وہ جو انگریزوں کا عہد تھا, غلامی کی رات تھی, وہ گزر گئی ہے. تو طالب علم بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ سارٹ آف. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آن لائن کلاس میں آپ طالب علموں سے کوئی سوال کرتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں کہ جی میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں لیکن میری گفتگو کے دوران میں آپ فلاں پوائنٹ پہ ایک صفحہ لکھیے اور میرے ساتھ PDF شیئر کیجیے, تو طالب علم جو ہے وہ الرٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے یہی سوچا ہے کہ جیسے میں لائیو کلاس میں جاتا ہوں اور میں لیکچر جھاڑ کے آ جاتا ہوں, تو آن لائن میں بھی بس میں نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا, میں نے اپنا لیکچر جھاڑا اور میں نے دیکھ لیا کہ فلاں طالب جب وہ حاضر ہے, اس کی حاضری لگی, وہ آن لائن ہے, وہ حاضری ہوتی ہے, وہ حضوری نہیں ہوتی. یہ میں نے تصوف کی 2 اصطلاحات بولی ہیں, تو وہ حاضری ہو جاتی ہے, حضوری نہیں ہوتی. تو ان کی حضوری کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے چھوٹے چھوٹے سوالات کرتے رہیں, آپ اس میں اپنی بات بھی کرتے رہیں اور اس میں سے کوئی سے 4-5 طالب علموں کو 2-3 طالب علموں کو مینشن کر دیں کہ بھئی میری کلاس کے اینڈ تک جو ہے یہ فلاں چیز جو ہے آپ نے مجھے بھیجنی ہے اور میں چاہوں گا کہ میری کلاس کے اینڈ ہونے سے پہلے میں ان پر بھی بات کروں. تو اس طرح کے جب آپ انگیجمنٹ رکھیں گے, اس طرح کی مصروفیت آپ رکھیں گے, وہ اٹینٹیو رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آن لائن جیسے ہم نے کہا کہ ہم تو جبرن گئے ہیں, لیکن کل کو ہمیں اگر یہ اختیار کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ جو ہم BEd اور CT اور اس طرح کی جو ڈگریوں میں ہم اسائنمنٹس کرواتے ہیں, تو اب آن لائن سسٹم کی بھی اسائنمنٹس ہمیں اپنے اساتذہ کو دینی چاہیے. ہمیں ذہنی طور سے تیار رہنا چاہیے کہ واقعی جو ویژن ہے کہ اب ہمیں برکس اور سریا اور یہ چیزیں نہیں خریدنی ہیں, اب ہمیں حتیٰ کہ کتاب بھی ہارڈ میں نہیں خریدنی ہے, اگرچہ میں اس کی مخالفت کروں گا, لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہمیں ذہنی طور پر خود بھی تیار ہونا چاہیے اور اس کے لیے ساز و سامان بھی مناسب انداز میں ہمارے پاس ہونا چاہیے. بہت شکریہ طارق صاحب. تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, ابھی ہم ہمارے بریک کی جانب جائیں گے, واپس آتے ہیں اور پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. طارق ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, پرنسپل کالج آف اورینٹل لینگویجز GC یونیورسٹی فیصل آباد. بڑی مفید گفتگو رہی اور اس گفتگو میں ہم نے آن لائن جو ایک ٹیچنگ سسٹم ہے, آن لائن جو اسٹڈی سسٹم ہے, اس پر بات کی ہے. آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور مزید چیزیں شامل کرتے ہیں. خواتین حضرات, جس طرح سے آج کے ٹاپک میں ہم نے مختلف پرسپیکٹوس پہ بات کی ہے, جس میں ہم نے اکیڈمک کون سی چیزیں ہیں جو کہ بیٹرمنٹ کی ریکوائرمنٹ رکھتی ہیں اس پر بات کی. نفسیاتی طور پر بھی بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو کیمرہ شائے ہوتے ہیں, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ گیدرنگ میں ان کے اندر وہ کانفیڈنس اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ بات کر پائیں, تو وہ خاموش رہتے ہیں, جس کی وجہ سے شاید وہ کہیں زندگی کی دوڑ میں, اگر آپ پڑھائی کی دوڑ میں بھی بات کریں تو کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. ہاں, لیکن اس میں جیسے کہ ہم نے آج کے ٹاپک پہ یہ بات کی ہے کہ دیر از اے گیپ, جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر فائر وال ہے تو وہ ایک انٹرنیٹ ایشو آتا ہے, وہ بھی ایک کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں, وہ بھی ہمیں ایک ٹیکنیکل فالٹ نظر آتا ہے جو کہ فل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. پھر جو انگیجمنٹ ہے ان بٹوین ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ, اگر آپ آن لائن کلاس میں جاتے ہیں تو وہ جو ایک لائیو کلاس میں انٹریکشن اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ہوتا ہے وہ کہیں بہت زیادہ مس ہوتا ہے. سو پیرنٹس کی بھی آف کورس ان کو بہت سارے ایکسپیرینسز سے گزرنا پڑتا ہے اگر وہ آن لائن کلاسز میں جاتے ہیں. تو جیسے ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا کہ کووڈ میں بھی
ہم نے ایکسپیرینسز کیا کہ صبح 6 بجے بھی کلاس ہے, 7 بجے بھی کلاس ہے, اور سم ٹائم ٹیچر آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے, اور بار بار جو ڈسکنیکٹڈ ہو رہا ہے, جو انٹرنیٹ ہے وہ ایشوز بھی ہیں. پھر اگر لیکچر ہے تو پراپر نہیں ڈیلیور ہو پا رہا. اور ابھی ہم نے گرین لاک ڈاؤن بھی ریسنٹلی جب ہوا تب بھی ہم نے دوبارہ سے یہ کیس دیکھا. اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ پلان پہلے کیوں نہیں ہوتا؟ اگر آپ نے ایک چیز سوچ لی ہے کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کی ایک اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے, اور ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے. اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بڑی انپارٹنٹ ڈسکشن ہے. سیدہ رباب زہرا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایگزیکٹو ممبر انٹرنیشنل وومن انٹرپرینور فورم ہیں, اور سماجی شخصیت آف کورس بات کرتی ہیں. اور ان سے میں بات کروں گا اسپیشلی بینگ اے پیرنٹ, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک کریڈیبل بندہ جب بات کرتا ہے تو اس کی تھاٹ اور اس کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور جب پڑھے لکھے بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بات کا ایک جو اثر ہوتا ہے وہ بڑا مثبت ہوتا ہے اور لاجیکل ہوتا ہے. میڈم سب سے پہلے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. جی تھینک یو. اچھا چلیں آپ مجھے یہ بتائیے, دیکھیں ٹاپک تو اب آپ نے سن لیا ہے, بینگ پیرنٹ مجھے آپ بتائیے, اور بینگ اے سٹیزن آف پاکستان بھی اوور آل سچویشن کو بھی سامنے رکھتے ہوئے بتائیے کہ جو آن لائن سسٹم ہے پاکستان میں ابھی تک اسٹل ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے, یا اس طرح سے نہیں ڈیلیور ہو پا رہا جس طرح سے بیسکلی ہونا چاہیے ٹیچرس کی جانب سے, ادارے کی جانب سے, اینڈ اسٹوڈنٹس کی بھی جانب سے. سو بتائیے آپ کیا کہیں اس حوالے سے. اس حوالے سے تھینک یو فار کنسیڈرنگ دس ایشو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی اپنی ڈیجیٹل ایجوکیشن ہے کیا. پاکستان کے بچے نہ ہی ٹیچرز آن لائن کلاسز کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہیں, ان کی اپنی ڈیجیٹل لرننگ ہے ہی نہیں ہے. جو ویسے انٹرنیٹ ایشوز چل رہے ہیں, جو موسم کے ایشو چل رہے ہیں, وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے, لیکن بینگ اے پیرنٹ, بینگ اے رسپانسبل سٹیزن, آپ سب اس چیز کے, آپ کے بھی بچے ہیں اور یہ میری بات سب وٹنس کریں گے کہ جب آن لائن کلاس ہو رہی ہوتی ہے, خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے, انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اور نہ ہی ٹیچر کی کوئی اپنی اس طرح کی ٹریننگ, ڈیجیٹل ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے بچے کو کس طرح انگیج رکھنا ہے. کوئی اگر بچہ کلاسز لے جائے اور اس کو آپ نے کس طرح اس کو خوش رکھنا ہے, کس طرح بچے کو انگیج رکھنا ہے کہ بچہ وہ پراپر پوری کلاس لے پا رہا ہے کہ نہیں لے پا رہا. میرے چھوٹے بچے ہیں جو کلاسز ہوتی تھیں, اٹ واز مور لائک اے فن کلاس. مجھے کچھ وہ جنگل کا قانون لگ رہا ہوتا تھا, نہ بیچاری ٹیچر کو کوئی سمجھ میں آتا ہے, اس میں نہ ٹیچرس کا قصور ہے نہ ہی بچوں کا قصور ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے پہلے بیچاری جو ٹیچرز ہیں ان کو تو آپ ڈیجیٹل اسمارٹ اتنا کر دیں کہ وہ آن لائن ایپ کیسے چلانی ہے, اس کو یوز کیسے کرنا ہے. بہت زیادہ طریقے ہیں اس میں. بچوں کو خالی اپنی تصویریں اور ٹک ٹاکس تو بنانا آتے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے کیا, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. یوں پہ ہم جائیں تو بہت زیادہ ایشوز ہیں جو ہم ابھی جن پہ بات نہیں کر رہے. تو مین فوکس میرے خیال میں ٹیچرس کو ٹرین کرنا چاہیے آن لائن کلاسز کے لیے, اور بچوں کو. اچھا آپ نے جب آپ ظاہر ہے جب لاک ڈاؤن 2020 میں بھی ہوا اور کافی دیر تک گیا, کچھ منتھ تک رہا, اور پھر ہم نے پہلی بار, کیونکہ آن لائن کلاسز کا تب زیادہ سے زور دیا گیا انسٹیٹیوشنس کی جانب سے, کئی بچوں کو سمجھ میں آیا, نہیں آیا, ایکسپیرینسز ہوئے, بہت سارے چیلنجز بھی آئے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہو گئی. ابھی دوبارہ سے گرین لاک ڈاؤن بھی لگا تو 15 دن میں بھی ہمیں ایسی ایکسپیرینسز کیے. جب آپ بچوں کو کلاس دیتی تھیں تو مطلب آپ کیا ساتھ ہوتی تھیں کہ بچے واقعی کلاس لے رہے ہیں, ان کا موبائل آن ہے, ویڈیو کال چل رہی ہے, کیا کلاس میں اٹینڈنٹس ہیں, باقی اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں, کہ بچہ اکیلے ہی بیٹھا ہوا ہے, اور ٹیچر کا بیہیویئر آپ نے کیا آبزرو کیا؟ بینگ ویری آنیسٹ, مجھے اپنا بچوں کا واقعہ یاد ہے کہ جب ایگزام ہو رہے ہوتے تھے تو میں اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ بڑے آرام سے دینے ہیں, چیٹنگ نہیں کرنی, اور میں خود ان کو ہیلپ کر رہی ہوتی تھی. آپ نے کتابیں ساتھ میں رکھ کر کہیں بیک اپ پہ بتایا دکھایا تو نہیں ہے؟ یہ بھی ہوا ہے ویسے. مجھے میتھس نہیں آتی تھی تو میرے بیٹے کا میتھس کا پیپر تھا, تو اس نے مجھے ہیلپ کے لیے بولا, تو مجھے نہیں آ رہی تھی, تو میں یوں تھی کہ مجھے نہیں آتی, تو وہ ٹیبل کے نیچے گرا اور پھر کہتا کتنی دفعہ کہا ہے میتھس پڑھ لیا کرو, میتھس پڑھ لیا کرو. تو مجھے نہیں لگا تب کرونا میں ہم لوگ ویسے مینٹلی ہر کوئی اتنا ڈسٹرب تھا, اور میرے بچوں کے تو سارے ایز آئے تھے اور سارے ٹیچرز بہت خوش تھیں. تو میں پرنسپل سے ملی. یہ صحیح والے تھے, جینون بچوں نے پڑھ کے ایز لیے تھے. میں پرنسپل سے ملی تو میں نے کہا پلیز ان پہ محنت کرو, کیونکہ ان کو کچھ نہیں آتا, یہ سارے ایز میں نے لیے ہیں. اور میں ٹیچرس کو بتا رہی تھی کہ یہ پیپر سارے بچوں کو میں نے دیے ہیں, یہ بچوں نے نہیں دیے, پلیز آپ لوگ ان پہ محنت کریں. نہیں, میں نے آنیسٹلی بولی, میں نے بچوں کو بھی بتایا ہوا تھا, کیونکہ سارا دن ان کو بعد میں کور میں ہی کرا رہی ہوتی تھی. آن لائن کلاس کے لیے اٹھنا, اور سب چھوٹے بچوں کے ساتھ میں پھر بولوں گی کہ بچے بس آن لائن کلاس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی تھی, کیونکہ ان کے لیے تب کرونا ایک ورڈ نیا تھا, اوپر سے یہ ڈیجیٹل پورا سسٹم ہمارے لیے نیا تھا. اب تو شاید کچھ سمجھ آ جائے, تب تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ٹیچر ہے کلاس میں آگے لیں یا نہ لیں, اور جنہوں نے لی ان کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا گیا, نہ ان کو کوئی ایوارڈز دیے گئے. میرے خیال میں کم از کم اب آ کے جو بچے آن لائن کلاسز لیتے ہیں انہیں چھوٹے موٹے ایوارڈز یا ان کو کلیپنگ یا کچھ کرانے چاہیے, تاکہ بچے موٹیویٹ تو ہوں.
اچھا میں ان دی اینڈ ایک امپورٹنٹ بات دیکھیں, آپ بزنس وومن ہیں, آپ بزنس دیکھتی ہیں, آپ سوشل ورک بھی کرتی ہیں اور آپ ایکٹیو بھی ہیں ان ساری چیزوں میں, دیٹ از ریئلی گڈ. مجھے آپ ان دی اینڈ یہ ضرور مشورہ دیجیے, دیکھیے آن لائن کلاس کو آپ پریفر کرتی ہیں؟ دیکھیں بینگ پیرنٹ اگر آپ بزنس وومن ہیں, اور ایسی ہزاروں مائیں ہیں جو جابس بھی کرتی ہیں, جو شاید آن لائن کلاس کے ٹائم پر بچوں کو نہیں دیکھ پاتی ہیں, وہ اپنے کام میں یا اپنی جاب پر بھی بزی ہو سکتی ہیں, تو ان پر جو سپر چیک ہے وہ مس ہوتا ہے. سو ڈو یو ریئلی تھنک کہ آنے والے دنوں میں اگر آن لائن کلاسز کا یہ اگر ماڈل تیار ہو جاتا ہے اور اس پر آگے مزید بچے اگر آن لائن کلاسز کے جانے جاتے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ وہ ورک فل ہوگا, وہ ورتھ اٹ ہوگا؟ دیکھو بیٹا, جو اگلا دور آ رہا ہے, بلکہ جو آ گیا ہے سارا دور ہی ڈیجیٹل ہے, تو ہم سب کو اس کے لیے تیاری پکڑنی چاہیے. اور سارے مجھے تو لگتا ہے آن لائن کلاس بہت امپورٹنٹ ہے. اگلا زمانہ ہی میرے خیال میں کتابوں کا تو ہے ہی نہیں ہے. بکس تو امریکہ میں مجھے لگ رہا ہے کچھ عرصے بعد تو بکس تو ختم ہو جائیں گی. ساری اسکل ایجوکیشن ہے, بلکہ گورنمنٹ کو تو چاہیے یہ کتابوں کا سسٹم ہی ختم کرے. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کے یور ABCD ہیز نتھنگ ٹو ڈو ان یور پریکٹیکل لائف. میں اسکول میں بھی جا کے یہی کہتی ہوں, انلیس آپ کے پاس کوئی اسکل ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارا زمانے والی پڑھائی ابھی تک چل رہی ہے. مجھے نہیں لگتا اسکولوں میں کوئی علیحدہ سسٹم ہے جو دنیا نے اڈاپٹ کیے ہیں پڑھائی کے لیے. تو جی بالکل آن لائن کلاسز کیوں نہیں, لیکن پھر وہی بات ہے, آن لائن کلاس کا مطلب ہے آپ کی ٹیچر ڈیجیٹل اسمارٹ ہو, آپ کے بچوں کو پتہ ہو اس دنیا کا, نہ کہ جو آن لائن کلاس کو مجھے تو لگ رہا ہے یہاں پہ مذاق ہے بچوں کے لیے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینک یو فار یور ٹائم. آئیے آگے بڑھتے ہیں, مزید پروگرام میں چیزیں شامل کرتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. خواتین حضرات, آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب موجود ہیں. آپ نیورو سائیکالوجسٹ ہیں, اور جب نفسیات کی بات کی جاتی ہے, اسپیشلی جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے, اور ہر جو ماہر نفسیات ہوتا ہے اس کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ چیزیں سملر ہوتی ہیں, بٹ موسٹ آف دا سائیکالوجسٹ ہیو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ, اور ان کی جو ایک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور ان کی جو لاجکس ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ جو ہمارا آن لائن سسٹم ہے وہ کس قدر کارآمد ہے بچوں کے لیے, بچے کیوں نہیں اپنا اس کے اندر سیریسنیس شو کرتے, جو ہمارا آن لائن سسٹم ہے اس میں کہاں پہ بہتری ہے, سائیکولوجیکلی ہمیں کن چیزوں پر کام کرنا ہے ایز اے ٹیچر اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. سر خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. جی, جیسے پینڈیمک کے دنوں میں آن لائن سسٹم کا رواج چلا, تو وہ ٹریڈیشنلی بچے ان چیزوں سے اتنے اویئرڈ اکنالج نہیں تھے. وہ موسٹلی پریزنس آف دی ان دی کلاس یا اسکولنگ میں یونیورسٹی سے لیول پہ لے کے زیادہ تر وہ اٹینڈنس کو پریفرنس دیتے تھے. تو آن لائن کی ہمارے میڈیکل کی فیلڈ میں بھی آن لائن پیشنٹ دیکھنے کو صرف ایک لمیٹڈ سینیریو میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. آن لائن کلاسز کی صرف مخصوص اگر ورک فرام ہوم ہو یا کوئی کرفیو کی سچویشن ہو, تو ان چیزوں کو کبھی بھی بچوں نے سرے سے کبھی بھی تسلیم ہی نہیں کیا, اس لیے وہ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی بھی آن لائن چیزوں کی اتنی ورچوئل جو اسٹڈی ہے ان کی اتنی ایکسیپٹیبلٹی آن نہیں کرتے بچے, بڑے آن نہیں کرتے, تو بچے کہاں کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب, کیا اویئرنیس کی کمی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جو انڈلج ہوتی ہے, ایک چیز انجیکٹ ہوتی ہے, مطلب ایک ماحول ہے, جیسے کہ آپ نے پینڈیمک کی بھی بات کی ہے اور میں جیسے کہ گرین لاک ڈاؤن کی بھی بات کرتا ہوں, تو ایک ماحول ہوتا ہے جس میں پھر آپ کو اگر آن لائن سسٹم پہ جانا پڑتا ہے تو اس کی پریکٹس نہیں ہے. مجھے بتائیں, بچے جب آن لائن سسٹم میں جاتے ہیں, ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا آپ کی فیملی میں بھی, میری فیملی میں بھی, کہ جب موبائل رکھ لیا ہے اور موبائل پر اگر ٹیچر ریڈ کر رہا ہے اپنا جو بھی لیکچر ہے, تو بچوں کا دھیان ادھر بھی ہے, وہ ادھر بھی کر رہے ہیں, اور بچے اپنی سنجیدگی کا اظہار نہیں کرتے, یا وہ اس طرح سے اٹینٹیو نہیں ہوتے. کیا ریزن لگتی ہے اس کے پیچھے؟ ڈیفینیٹلی سر, پہلے تو اب پیرنٹس کا آن تھرو پراپر چینل ہونا بڑا ضروری ہے. اکثر بیشتر والدین جو ہیں وہ جاب پہ یا بزنس پہ ہوئے تھے, تو بچے کے لیے ایک ان کے پاس سپر ویجیلنس سرویلنس ہونے کا بڑا ضروری ہے. اگر آپ نے ورچوئل آن لائن کلاسز دینی ہیں, آپ بچوں کو یہ معلوم ہے کہ ہم ٹیچر سے فیس ٹو فیس ملاقاتیں کر پائیں گے, ٹیچر کا ایک احترام یا ٹیچر کا ایک ڈر نہیں ہوگا, تو آن لائن اسٹڈی میں وہ بہت سی چیزیں نگلیکٹ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے بچے کے جو گریس پوائنٹ ہیں وہ کافی چیزوں پہ کمپرومائز ہوتے ہیں. اور پیرنٹس بھی ان چیزوں کو, جیسے یونیفارم پہننا, ڈسپلنری چیزوں کو پریفرنس دینی, تو وہ چیزیں آن لائن کلاسز میں نہیں ہوتی. ایون کہ جیسے میں اب ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں یہاں پہ ٹائی لگا لوں اور نیچے میں نے شارٹس پہنا ہو, تو ہمارے اکثر دفاتر میں ایسے بھی ہوتا تھا, تو بچے بھی ایسے کرتے تھے کہ ہمارے بڑے اتنے اس کو سیریسلی نہیں لے رہے. بچہ ابھی سویا, بیڈ سے اٹھا ہے, کلاس شروع ہو رہی ہے 10 بجے, 9:55 پہ ماں اس کو اٹھا رہی ہے کہ چلو بیٹا ٹیچر کلاس, چونکہ بقیہ بچے کلاس لے رہے ہیں تو اس نے بھی کلاس, ایون کہ اکثر بچے کیمرہ آف کر کے بھی کلاس لے رہے ہوتے ہیں. تو آن لائن اسٹڈی کی, ورچوئل اسٹڈی کی اوور آل جو گلوبل
گلوبل ریٹ انڈیکس میں اس کی اتنی پریفرنس, اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو دی یونیورسٹی, جامعہ ہیں ہماری, اسکولنگ کالج جتنے بھی ہیں وہ سارے آن لائن کلاسز کو ترجیح دینے کے بجائے فزیکل کلاسز. جیسے کہ میں اکثر میرے سے آن لائن کنسلٹیشن لوگ بقیہ شہروں سے, بقیہ ممالک سے لیتے ہیں, تو وہ ان کی کمپلائنس ریشو اس حد تک نہیں ہوتی جو فزیکل کنسلٹیشن کی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا نفسیاتی طور پر یہ بتائیے گا, کچھ لوگ کیمرہ شائع بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ہم آن لائن کلاس میں جاتے ہیں تو ٹیچرز آپ کو بولتے ہیں جی کیمرہ آن کریں اور ویڈیو کال پہ آ جائیں, اور پھر ہم آپ کو لیکچر دیتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ زوم میٹنگز میں ملٹیپل اسکرینز ہوتی ہیں, تو آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ تر بچوں کو آپ اسکرین پہ رکھتے ہیں جسٹ ٹو میک دیٹ اوکے کہ ہاں بچے آپ کی کلاس میں اٹینٹیو ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو اسپیشلی اس قسم کے کیسز میں جو بچے کیمرہ شائع ہوتے ہیں, کیا یہ ایشو بھی ہو سکتا ہے ان کی سنجیدگی میں کمی کا, اور وہ اس طرح سے نہیں اس کلاس کے اندر یا اس اپنے سیگمنٹ میں, سیکشن میں, یا اس جو لیکچر ہے اس میں اٹینٹیو نہیں ہو پاتے؟ یہ سائیکولوجیکلی مجھے بتائیں اس میں کہاں پر کمی لگتی ہے آپ کو, اور کون سی چیز میں بہتری ضروری ہے؟ جی یہ والا کویشچن تو آپ کا بہت ہی ویلڈ اور بڑا ہی اہم ہے, جس کے اوپر میرے خیال میں اکثر ہمارے سائیکولوجیکل امپیکٹس میں ہمارے پاس مائیں, بڑے ٹیچرز, ڈاکٹرز اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں جو کلاس میں بیک بینچر ہوتے ہیں, جو فرنٹ پہ نہیں بیٹھتے. تو ایک جیسے میں ہم کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیمرے کے سامنے بیٹھنا بھی ایک آرٹ ہے, بولنا بھی ایک آرٹ ہے, ایکٹ کرنا بھی ایک. اس طرح بچے جو ہیں وہ ان کو کانفیڈنس لیول ٹیچر کے آگے, ایون کہ کوئی بھی پریزنٹر ہے اس کے آگے وہ نہیں ہوتا. تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ بچے کی پرسنالٹی گرومنگ میں اس کا بڑا اہم رول ہے. ہمارے جو انزائٹی کے بچوں میں انزائٹی کی بہت ریشو پائی جاتی ہے, ADHD کی ریشو پائی جاتی ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ ہوتے ہیں یا اٹینشن ابینڈنٹ ہوتے ہیں. جب ان کو خاص توجہ ملتی ہے وہ ڈر جاتے ہیں کہ اگر کیمرہ مجھ پہ پڑے گا تو میں کیا بولوں گا, ٹیچر کو ڈانٹ نہ دے. جی بالکل, تو وہ نمبنس ہو جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ فوکس کیا جا رہا ہے, مجھے کون کون دیکھے گا, ٹیچر پرنسپل کو نہ پتہ لگ جائے میں نے کنگھی غلط نہ کی ہو, یونیفارم ٹھیک نہ پہنا ہو, میں صحیح بول نہ رہا ہوں. کیمرے کو آئی کانٹیکٹ دینا ان کے لیے اکثر بچوں کے لیے. اب سیم سچویشن میں اگر ایک کلاس میں 50 بچے ہیں تو 50 کے 50 آر ناٹ لائک سیم, تو ڈیفینیٹلی تو کیمرے کے سامنے آنا تو بچے کے لیے بہت پرابلمٹک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آخری چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا مجھے تھوڑا ٹریٹمنٹ بتائیے, کیونکہ دیکھیے اگر یہ ایشوز فیملیز میں ہے, پیرنٹس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, اور بچوں کی اسٹڈی پہ تو بہت زیادہ افیکٹ ہے اس حوالے سے. کیونکہ دیکھیں ابھی جیسے گرین لاک ڈاؤن تھا, 15 دن کے لیے اسکول بند رہے ہیں, بچوں نے کلاسز لیں نہیں لی, پڑھا نہیں پڑھا, اور جن کو جینون یہ ایشو ہے کہ وہ ان فرنٹ پہ آ کے بات نہیں کر پاتے, وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر جو کیمرہ شائع بچے ہیں وہ تو خیر بالکل آپ ان کو زیرو سمجھ لینا, وہ تو بات بھی نہیں کریں گے, تو وہ سنیں گے کیا اور سمجھیں گے کیا. تو اس کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ سائیکولوجیکلی کیا مشورہ دیتے ہیں پیرنٹس کو اور دیکھنے والوں کو بھی؟ دیکھیں اس میں جیسے ہمارے میڈیکل میں ہم MBBS BDS میں موک ایگزامس لیتے ہیں کہ ابھی وہ جیسے اسٹینڈ اپس ہوتے ہیں ہمارے, پری مڈ ٹرمز ہوتے ہیں, ہم بچے کی تربیت اس کی کارکردگی جانچنے کے لیے اس سے پہلے 2 ٹیسٹ لے چکے ہوتے ہیں, پھر وہ اینل میں جاتا ہے. اسی طرح کیمرے کے سامنے ڈائریکٹ لانے سے پہلے والدین کو بھی چاہیے کہ بچے کے اگر وہ ضرورت پڑ گئی ہے, مجبوری میں آپ کمپلسری مینڈیٹری ہو گیا کہ بچے نے آن لائن پینڈیمک کی سچویشن کبھی بھی وہ پلاننگ میں نہیں ہوتی, وہ انکنڈیشنل ہوتی ہے. تو ان سچویشن میں پیرنٹس کو چاہیے جن پرابلم بچہ لیگ کر رہا ہے, جو جہاں فلازز ہیں ان کو فل کرنے کے لیے پیرنٹنگ گائیڈ لائن بہت ضروری ہے. اگر ماں باپ پڑھے لکھے ہیں تو بچہ پڑھا لکھا ہے, اگر ماں باپ اپنے بچوں کی چیزوں سے اگنورڈ ہیں, جیسے ہماری اتنی فاسٹنگ اسکولنگ یونیورسٹی ہو چکی ہے کہ بچہ 2 بجے 3 بجے آتا ہے, پھر بعد میں وہ لنچ کرتا ہے, پھر وہ اس کو قاری پڑھانے آ جاتا ہے, پھر وہ ٹیوشن چلا جاتا ہے, پھر بعد میں وہ گیجٹ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, لیپ ٹاپ, موبائل, ETC واٹ ایلس. تو پیرنٹ ڈونٹ ہیو ٹائم سفیشینٹ ٹائم ٹو اسپینڈ ود دی چائلڈ. تو آئی تھنک سو کہ بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے, اس کے جو ڈر ہیں, اس کے وہ جو خوف ہیں ان کو سنا جائے, اس کی باتوں کو سمجھا جائے, اس کے ساتھ باتیں کی جائیں. پیرنٹس دن میں کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ اپنے ساتھ گزاریں. اینڈ پہ میں صرف ایک جملہ بولوں گا, 3 موقع ہیں جب پیرنٹس اپنے بچوں کو سب سے زیادہ پیار دے سکتے ہیں. سب سے پہلا جب وہ مارننگ میں اٹھتے ہیں, ماں یا باپ آپ کی ہگ یا کس کڈلنگ ان کے لیے بہت پریفریبل ہے. سیکنڈ جب بچہ پڑھ کے اسکول سے کالج سے آتا ہے تو ماں سڈنلی پوچھتی کیا کر کے آئے ہو, کیا کیا ہے تم نے, ٹیچر نے کیسا پڑھایا, تم نے کیا کیا. نہ ہو حق دیں بچے کو, بچہ آپ سے کسی قسم کی کوئی کسوٹی کوئی امتحان نہیں, وہ چاہتا ہے اپنے گھر آیا ہوں میں, اپنی ماں اپنے خونی رشتوں سے ملا ہوں. اینڈ تھرڈ پہ جب بچہ سو رہا آتا ہے تو بچے کو اپنے جسم کا احساس دلائیں, آپ اس کے ساتھ سوئیں. یہ 3 موقع پہ بچوں کو پیار دیں, آپ کی بچوں کی گرومنگ ہوگی.
اچھا ڈاکٹر صاحب، میں کہا تو خیر میں نے آخری سے، لیکن اب باتوں باتوں میں سے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات جو میں ابھی آپ سے ان دی اینڈ جاننا چاہوں گا. ہم بات کر رہے ہیں تو بات سے بات نکلی ہے تو یہ بھی بڑی ضروری ہے. اب آج کل کا یہ ایسا ایشو ہے جو ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ بڑے لوگوں نے ڈسکس کیا ہوگا کہ بچے موبائل نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، اور صبح سونے سے لے کر، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، کھانا پینا، واش روم، منہ ہاتھ دھونا، ٹھیک ہے، آپ کا لنچ ہے، ڈنر ہے، بریک فاسٹ ہے، اسکول سے آنا جانا، ان ساری چیزوں کے اندر آپ کا موبائل بچوں کے لیے اتنا کہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوگا جس کے بغیر وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے. اس کو ہم کیسے نگلیکٹ کر سکتے ہیں اس ایکٹیویٹی کو؟ جاتے جاتے ایک مشورہ ضرور دیجیے پلیز. جی، اس میں تو موسٹ سرٹنلی دیٹ از آلسو ویری وائٹل پارٹ ٹو ڈسکلوز ڈسکرائب ایوری پیرنٹس. میرے سامنے ایک ماں یہاں بیٹھی ہوتی ہے، اس کی بچہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بار بار ڈسٹرب کرتا ہے، تو ماں دور سے اپنے بچے کو موبائل دکھاتی ہے، اس کو پکڑاتی نہیں. ایک پہلا ٹول یہ ہے، بچے کو چیزیں دیں لیکن اس کو ہابی نہ بنانے دیں کہ میں جب فارغ ہوں گی تو میں اس کو موبائل پکڑا دوں گی. بچے کو کی اسکروٹنائز کریں، اس کو چینلائز کریں، بچہ کیا دیکھ رہا ہے. اس کو بچے سوشل میڈیا پہ ایسے بہت سے مواد ہیں. پھر آپ ایک مخصوص ٹائم متعین کریں، بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا اس سے دیکھنا ہے. گیجٹ کو بہت زیادہ دور بھی نہ کریں اور بہت منیمائز بھی نہ کریں، اور ایسی ساری چیزیں مجبوری میں نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کے پاس سلیکشن ہونی چاہیے، ہر بچے کو ایکول ٹائم دیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ڈاکٹر. خواتین حضرات، آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں جس طرح سے ہم نے جن ٹاپکس پہ بات کی، اس میں اسپیشل آن لائن کلاسز میں جو ایشوز ہیں ٹیچرس کو اور جو اسٹوڈنٹس کو فیس کرنے پڑتے ہیں اس پر ہم نے بات کی. اور سائیکولوجیکلی کون کون سی چیزوں پر بچوں کے لیے اسپیشلی کام کرنا بہت ضروری ہے، وہ بھی ہم نے آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کیا. آئی ہوپ کہ آج کے پروگرام کے تواسط سے کافی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ تک پہنچی ہوگی، اور جو کہ ہمارے لیے اور ایک ایکڈیمک ماڈل ہے. اسپیشلی اگر آن لائن کی بات کی جائے تو اس میں کہاں پر بیٹرمنٹ کی ضرورت ہے، اس میں ٹیچرس کو کون سی آپ نے ان کو اویئرنیس دینی ہے، آپ نے ان کے کون سے ٹریننگ سیشنز رکھنے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے تو وہ کس طرح سے آپ نے انگیجمنٹ ڈالنی ہے، وہ بھی مفید مشورے آج ہم نے طارق صاحب کی صورت میں آپ تک پہنچائے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی، ذیشان صاحب نے بھی ڈیفینیٹلی جو سائیکولوجیکلی چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اپنے بچوں میں ان چیزوں کو بڑھائیں، بچوں کو حق کریں، پیار دیں، تاکہ وہ ایزیلی آپ کے ساتھ اپنی چیزیں بھی ڈسکس کر سکیں اور ان میں جو ایک لیول آف کانفیڈنس ہے وہ بوسٹ ہو سکے، تاکہ وہ کیمرہ شائع نہ ہوں، وہ پبلک شائع نہ ہوں، وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکیں اور اپنے جذبات کا بھی اظہار کر سکیں. تو بس خیال رکھیے، انشاءاللہ کے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.